جس عورت کے اندر 4 صفات ہوں گی، جنت کا ہر دروازہ پکارے گا یہ میرے اندر داخل ہو جائے، جس دروازے سے جی چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، سب سے پہلی صفت اذا صلت المرأة خمسها، فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گی، جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ یہ میرے اندر داخل ہو جائے، اور جنت کے جس دروازے سے چاہے گی یہ داخل ہو جائے گی۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، یہ میری اور آپ کی اور اخبار کی کہانیاں نہیں۔ یاد رکھیں، ایک میری آنکھ کا دیکھنا ہے، ایک اللہ کے نبی کا بتائے ہوئی بات ہے۔ میری آنکھ کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس عورت کے اندر 4 صفات ہوں گی، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سب سے پہلے اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گی، جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ کتنی آسان بات، 5 نمازوں کا اہتمام کرنا۔ خاص طور پہ اس حدیث کے اندر عورتوں کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ عورتیں گھر کے کام کاج کی وجہ سے نماز کے اندر سستی کرتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مردوں کو چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ معاملت کریں۔ اللہ کے نبی کی سنتیں ہم صرف بیویوں کو بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کی وہ سنتیں بیویوں کو بتاتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی کا یہ ارشادات ہے کہ اپنے خاوند کی خدمت کرنا، خاوند کے حقوق، لیکن اللہ کے نبی کی ان سنتوں پہ نہ میں کرتا ہوں عمل، نہ آپ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کام کرتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے ان کے کام کاج کے اندر۔ اللہ کے نبی خود گھر کا سالن بھی بنا دیتے تھے، اور گھر کے کام کاج بھی اللہ کے نبی خود کرتے تھے۔ اور یہ مردوں کو پکڑا جائے گا کہ گھر کے کام کاج کے لیے عورتوں کو رکھا ہوا ہے، اعمال کو ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا، حتیٰ کہ نماز کا موقع بھی نہیں ملتا۔ بچوں کی صفائی، کپڑے ناپاک ہو گئے، ادھر خاوند کے آنے کا ڈر ہے، ابھی وہ آ جائے گا، اس کے لیے کھانا تیار کرنا ہے، ادھر برتن دھونے ہیں، ادھر جھاڑو لگانا ہے، ادھر کپڑے دھونے ہیں، 100 کام کھولے ہوتے ہیں۔ ہمیں مردوں کو چاہیے ہم کم از کم اپنے کام خود کریں۔ یہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد بیوی کی ذمہ داری ہے سب کچھ وہی کرے، سارا کچھ بیوی کرے۔ ہمیں ایسی سنتیں آتی ہیں کہ جہاں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کے یہ ارشادات ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہیں کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر خامند رات کو ناراض ہو کے سو جائے تو ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو ایسی حدیثیں بہت اچھی طرح یاد ہیں، لیکن وہ حدیثیں مجھے اور آپ کو کیوں نہیں یاد جہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ کہ بہترین مرد وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتا ہے۔ بہترین مرد یہ ہے کہ اچھا سلوک بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے۔ باہر جا کے لوگوں کی منتیں بھی کریں گے دین کی طرف لاتے ہوئے، نماز کی طرف لاتے ہوئے، لیکن گھر کے اندر جائیں گے تو ہم فرعون بن کے جائیں گے۔ باہر والوں کے لیے ہم وقت کے جنید بغدادی ہوتے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہم وقت کے فرعون بنے ہوتے ہیں۔ باہر والوں کے پاؤں بھی جا کے پکڑتے ہیں، لیکن گھر والوں کی ایک ماتھے پہ ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ماتھے پہ بل پڑا ہو اگر بیوی کے تو بھی خامد 100 باتیں سنائے گا، بیوی کا موڈ خراب ہے تو بھی 100 باتیں سنائے گا، کچھ وقت پہ کھانا تیار نہیں ہے تو بھی 100 باتیں سنائے گا، کھانے میں نمک زیادہ ہے تو بھی 100 باتیں سنائے گا، اور باہر سے کوئی گالیاں بھی دے گا تو نہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے، اللہ کے نبی کو کتنی گالیاں سننی پڑی، اللہ کے نبی کو کتنی باتیں سننی پڑی، اللہ کے نبی کے وہ طائف کے واقعے ہمیں یاد آ جاتے ہیں، تو گھر میں جا کے اللہ کے نبی کی یہ زندگی ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے عورتوں کو موقع دینا چاہیے۔ تو خاص طور پہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا اذا صلت المرأة خمسها، کہ 5 وقت کے نماز کا اہتمام کرنا۔ عورتوں کو چاہیے کہ کام کاج جتنے بھی ہیں دنیا کے وہ یہاں رہ جائیں گے، لیکن نماز کے اندر سستی نہ کریں، نماز کے اندر سستی نہ کریں۔ دیکھیں نا، ہم اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھیں، ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں۔ امام اعمش رحمہ اللہ کا واقعہ حلیۃ الاولیاء کے اندر ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کا وہ شخص گزرا ہے کہ جس کے 70 سال اس طرح گزرے ہیں کہ کبھی اس کی تکبیر الاولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ امام اعمش رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کا یہ وہ فرد گزرا ہے کہ جس کے 70 سال اس طرح گزرے ہیں کہ کبھی اس کی تکبیر الاولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ آج میری اور آپ کے 70 گھنٹے بھی ایسے نہ گزرے، آج میری اور آپ کی 5 نمازیں ایسی نہ گزری جو تکبیر الاولیٰ کے ساتھ ہو جائے۔
اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ابھی ہم اس روزے میں تھے, ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی, تو اس سے کچھ وقت پہلے ہی میری ملاقات ہوئی تھی. تو اس نے بتایا کہ مول صاحب 1.5 سال ہو گئے ہیں میری تکبیر الاولى فوت نہیں ہوئی. وہ کوئی عالم نہیں تھا, وہ کوئی مفتی نہیں ہے, وہ کوئی محدث نہیں ہے, وہ کوئی مفسر نہیں ہے, میری اور آپ کی طرح عام آدمی ہے, مزدوری کرنے والا ہے, منڈی میں کام کرنے والا ہے. مجھے کہنے لگا کہ 1.5 سال ہو گئے ہیں میری تکبیر الاولى فوت نہیں ہوئی. آج میں نے اور آپ نے دیکھے ہماری نمازیں کیسی ہیں. امام ابو نعیم اصفہانی حلیۃ الاولیاء کے اندر سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں, کہا کہ 40 سال سے ان کا یہ معمول تھا کہ اذان سے پہلے مسجد کے اندر جایا کرتے تھے. 40 سال کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی اور یہ مسجد سے باہر ہوں. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, اذان ہو جاتی ہے, ابھی 15 منٹ باقی ہیں, 5 منٹ گزر جاتے ہیں, یہاں سے والدہ آواز دے گی, بیوی آواز دے گی, نماز کا ٹائم جا رہا ہے, ابھی 10 منٹ ہیں, ابھی 5 منٹ ہیں, ابھی 3 منٹ ہیں, ابھی 2 منٹ ہیں, 1 منٹ رہے گا, پھر آستے آستے اٹھیں گے, بعضوں کا وضو نہیں ہوگا, وضو کر کے پھر بھاگتے بھاگتے آئیں گے, 1 رکعت چلے گی, 2 چلے گی, 3 چلے گی. یہ میری اور آپ کی نمازیں ہیں. وہ باہر کی جو سیڑھی سر دماغ میں گھوم رہی ہے وہی نماز کے اندر ہے. آ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز تو شروع کر دی, لیکن وہی سیڑھی چل رہی ہے کہ گھر سے جو اپنے کام کاج سے, کھیتی باڑی سے, اپنے کاروبار سے, وہاں سے بھاگتا بھاگتا آیا. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ مایا کہ 40 سال ان کی زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی اور یہ مسجد سے باہر ہوئی. اذان ہوتے ہی, اذان تو اطلاع کے لیے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا پہنچو, ہمیں تو نماز اذان سے پہلے مسجد کے اندر آنا چاہیے, اذان سے پہلے مسجد کے اندر آنا چاہیے. تو اس لیے اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کیا کرے کہ یہ نہ دیکھا کرے ابھی 2 منٹ باقی ہیں, 3 منٹ باقی ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے, کیوں میرا اور آپ کا دل مسجد میں نہیں لگتا؟ ہم بازار میں جاتے ہیں, بازار کے اندر میرے اور صحابہ میں اور ہم میں اور صحابہ میں فرق یہی تو تھا نا. صحابہ اگر بازار چلے جاتے ان کے گھر والوں سے پوچھا جاتا کہاں ہیں, کہا وہ بازار گئے ہیں تو بس 2 منٹ میں آ جائیں گے, کیونکہ گھر والوں کو پتا تھا بازار شیطان کی جگہ ہے. صحابی رسول بازار میں زیادہ ٹائم نہیں گزارے گا, اپنا کام جتنا اس کی ضرورت کی ہوگی مطابق اس کے مطابق جائے گا, بھاگتا ہوا گھر کے اندر جائے گا, واپس آ جائے گا. اور اگر وہ مسجد جا رہا ہے اور گھر والوں سے پوچھا جائے کہاں ہیں, کہا وہ مسجد گئے, کب آئیں گے کچھ پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں کس وقت آ جائیں. میرے اور آپ کے گھر سے اگر پوچھا جائے بازار گیا ہے, کب آئیں گے کوئی نہیں پتہ. 10 بجے گیا, ابھی تک کچھ نہیں پتہ, 3 ہو گئے, کب آئے گا کچھ نہیں پتہ. مسجد بس وہ مسجد گئے, ابھی 2 منٹ میں آ جائیں گے. مجھ میں اور آپ صحابہ میں یہ فرق ہے, ہماری زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں یہ فرق ہے. تو صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی زندگی, ان کا دل مسجد میں لگا کرتا تھا. میرا اور آپ کا دل بازار میں لگتا ہے. میچ لگا ہو تو گھنٹوں میں بھی بیٹھوں گا, آپ بھی بیٹھیں گے, دیکھتے رہیں گے, کوئی بھی نہیں کہ گدیر ہوگی. لیکن مسجد کے اندر آتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوگی, بھاگتے بھاگتے مسجد کے اندر آئیں گے. تو کیا فرمایا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں؟ 40 سال ایسے گزرے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی اور یہ مسجد میں موجود تھا. کیسے لوگ. ایک واقعہ آتا ہے الجواہر فی العقوبہ, یہ عربی کی کتاب ہے, اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک خاتون نماز پڑھ رہی تھی. نماز کا ٹائم تھا تو سوچا چلو تندور جلا دیتی ہوں, گرم ہونے پہ ٹائم لگتا ہے, اتنے ٹائم میں نماز پڑھ لوں گی. ادھر تندور میں ایندھن ڈالا, آگ لگائی اور خود جا کے نماز پہ کھڑی ہوگی. اور ایک چھوٹا بچہ تھا جو گھسٹتا تھا. اب شیطان ظاہر ہے اس نے تو نماز میں خلل ڈالنا ہے, اب اس کے 1000 چال ہوتے ہیں. اس نے بچے کو دھکیلتے تندور کی طرف لے گئے. اب ظاہر ہے ماں پاس نماز پڑھ رہی تھی, دل میں نظر تو آ رہا ہے, جب انسان آگے بھی دیکھے دائیں بائیں تھوڑا نظر تو آتا ہے. اب اس عورت کی نگاہ اپنے بچے پہ پڑی کہ وہ تندور میں جا کے گر جائے گا, لیکن نماز کے اندر تھی, تعلق اللہ سے اتنا بنا ہوا تھا کہ نماز توڑنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے موقع پہ نماز توڑنے کی اجازت ہے, توڑ دینی چاہیے. جہاں اتنا بڑا نقصان ہے کہ بچے کے نقصان ہے, جان ضائع ہونے کا نقصان ہے, تو نماز توڑ دینی چاہیے. تو لیکن اللہ سے تعلق, یہ تو تقوی کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ سے لگاؤ اور تعلق کی بات ہوتی ہے. خیال ہی نہ گیا کہ بچہ تندور میں گرے گا, توجہ تھوڑا سا خیال گیا, لیکن دوبارہ اللہ کی متوجہ ہوئی, ایسے نماز اللہ کی متوجہ ہوئی کہ بچہ جا کے تندور میں گر گیا. خیر نماز پھیری, بھاگتی ہوئی وہ عورت گئی, تندور میں گئی اور جا کے بچے کو نکالنے لگی. آگے اللہ رب العزت منظر ہی, وہ تو قادر مطلق ذات ہے, اللہ نے آگے تک منظر ہی چینج کر دیا, تبدیل کر دیا. وہ جو انگارے تھے اللہ رب العزت نے ان کو ہیرے اور زمرد کے بنا دیا, اور بچوں ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. جب انسان اللہ کی طرف ہو آئے تو صحیح نا, اللہ کے در پہ جھکے تو صحیح. دیکھیں نا رب کیسے کیسے معاملات کرتے.
تندور کے اندر بچہ گر رہا ہے، انگارے ہیں تندور کے اندر، اللہ نے ان انگاروں کو زمرد کے ہیرے بنا دیے، جواہرات بنا دیے، اور بچہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو کیا کہا؟ سب سے پہلے اذا صلت المرأة خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گی۔ ہم اللہ کے در پہ جھکیں، اپنے مسائل کا ہر نماز میں تلاش کریں۔ امام مذاہب نے الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اس کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا۔ شیخ صاحب نے فضائل اعمال میں بھی یہ واقعہ نقل کی ہے، تعلیم میں آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا کہ ایک شخص، اس کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کو دفنانے لگے تو اس کے کچھ قیمتی کاغذات تھے، وہ قبر کے اندر گر گئے۔ اب جیسے وہ گیا دفنانے کے بعد، تو بعد میں اس کو خیال آیا میرے وہ کاغذات تو قبر میں گر گئے، میں نے تو اٹھائے نہیں۔ دائیں میں مسئلہ معلوم کیا، انہوں نے کہا بھائی مشکل ہے نہیں، اس خیر یہ رات کے وقت گیا، خفیہ طور پہ جا کے اس نے قبر کو کھودا، کیا دیکھتا ہے کہ اپنی بہن کو وہ آگ کا ایندھن بنی ہوئی ہے، سانپ اور بچھو اس پہ مسلط ہیں، ساری قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جلدی جلدی تختے رکھ کے وہاں سے بھاگتا ہوا ماں کے قدموں میں آ کے گرا۔ اماں جان بتائیے نا، بہن کا ایسا کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی آگ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے، جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹی اور تو کوئی گناہ تھا، بیٹا اور تو کوئی گناہ تھا نہیں تھا، لیکن ایک نماز کے اندر سستی کرتی تھی، فجر کی نماز نہیں پڑھتی تھی، عشاء کی نماز میں سستی کرتی تھی، نماز کی سستی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے۔ صرف نماز میں اور آپ دیکھیں، یہ تو ہمارے سامنے کچھ واقعات اس قسم کے آ جاتے ہیں، اللہ تنبیہ کے طور پہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ بندے آ جا آ جا آ جا۔ لیکن ہماری نماز، جو پڑھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا بزرگ کہتے ہیں، ان کی نمازیں کیسی؟ میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو امام ہوں، میں تو پڑھاتا ہوں نماز، میری کیسی نماز ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں ساری دنیا کے خیالات آ جاتے ہیں۔ نماز تو تھی عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نماز تو تھی اللہ کے نبی کی نماز تھی، نماز تھی ابو بکر صدیق کی نماز تھی۔ کیسی نماز؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں زخم آ گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ کے پاؤں کو کاٹیں گے، آپ کچھ نشہ وغیرہ، شراب وغیرہ پی لیں، تھوڑی بے ہوشی تاری، جیسے ٹیکے لگاتے ہیں آج کل نشے کے، تو ہم آپ کے پاؤں کو کاٹتے ہیں۔ کہا ایک پیٹ کے اندر شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتی، ہاں میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، اپنے پاؤں کو پھیلا دوں گا، آپ کاٹو۔ اللہ اکبر، وہ کیا نماز ہوگی؟ اب وہ کیا اللہ سے تعلق ہوگا؟ کس قسم کا؟ اللہ اکبر کہ نماز کی نیت باندھ رہے ہیں اور اپنے پاؤں کو پھیلایا ہوا ہے، ان ڈاکٹروں نے ان کے پاؤں کو کاٹا ہے، پھر اس کو پٹیاں بھی کی ہوں گی۔ اب آپ یہاں پہ خیر اختلافی مسئلہ ہے کہ خون نکلا وضو ٹوٹا، امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں نہیں ٹوٹتا، یہ تو صحابی رسول تھے، یہ تو ایک اللہ سے خاص تعلق کی بات تھی۔ خیر ان کے پاؤں کو کاٹا، زخم، پٹیاں کی، اب سلام پھیرنے کے بعد اپنے پاؤں کو اٹھایا آسمان کی طرف، اللہ تو گواہ ہے نا، میرا یہ پاؤں تیری نافرمانی میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا۔ اور جس کی ساری زندگی اس طرح گزری ہو تو اس کی نماز ایسی نہیں ہوگی۔ ساری زندگی جس کا اللہ سے تعلق بنا ہوا ہو، ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزری ہو تو اس کی نماز ایسی ہی ہوگی۔ میری اور آپ کی زندگی قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی، نظر اٹھتی ہے تو غیر محرم کی طرف، غیر اللہ کی طرف اٹھتی ہے۔ غیر محرم صرف لڑکی نہیں ہے، نگاہ کی حفاظت میں صرف لڑکیوں کو دیکھنا نہیں آتا، نگاہ کی ہر اس چیز کے اوپر جو اللہ کی طرف سے متوجہ کر دے، اللہ کی طرف سے توجہ کو ہٹا دے، غیر کی طرف متوجہ کر دے، وہ بدنظری کے اندر، چاہے وہ کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، جو چیز بھی ہے، اگر وہ اللہ سے آپ کو ہٹا رہی ہے تو وہ بدنظری کے اندر شامل ہے کہ آپ کو اللہ سے ہٹا کے اس کی طرف متوجہ کر دے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا خاص طور پہ عورتوں کے لیے، کہ اس حدیث کے اندر، آج کی جو حدیث ہے، خاص طور پہ اس میں اللہ کے نبی نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، وصامت شہرہا، دوسری صفت کیا کہا؟ وصامت شہرہا، جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گی، جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گی۔ آج ہم تو رمضان کے مہینے کے روزے بھی کتنے ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے نہیں رکھتے۔ اپنے اسلاف کو دیکھیں، اللہ والوں کی زندگی کو پڑھیے، صحابہ تو بہت بڑی شخصیات تھی۔ میں کہتا ہوں ہم جیسے جو انسان تھے، صحابہ نہیں، تابعین نہیں، تبع تابعین نہیں، اس دور کے اندر اس قسم کے لوگ موجود ہیں جن کی زندگی قرآن کی تلاوت اور روزے کی حالت میں گزرتی ہے، غیر رمضان کے اندر بھی گزرتی ہے۔ پورے سال میں 1 مہینہ آتا ہے، وہ بھی ہم سے ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفا کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ منصور بن معتمر رحمہ اللہ کا واقعہ، فرماتے ہیں کہ زندگی کے 40 سال اس طرح گزرے ہیں کہ دن بھر روزہ رکھتے تو رات بھر اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے تھے، سارا دن روزے میں اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے،
اور اسی کتاب کے اندر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفا کے اندر حفصہ بن سیرین رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا ہے، کہا یہ اس امت کی وہ خاتون گزری ہیں جو روزانہ 15 پارے قرآن کی تلاوت کرتی اور سارا دن روزے کی حالت کے اندر گزرتی۔ ایک دن میں 15 پارے تلاوت کرنا، اور اندازہ لگائیے روزے کی حالت میں تلاوت کرنا، کیا اللہ کے ساتھ مقام ہوگا، کیا اللہ سے تعلق اس عورت کا جڑا ہوگا، کیسا اللہ کے ساتھ اس نے اپنا تعلق بنایا ہوگا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ہی نہیں، غیر رمضان کے اندر بھی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ ہو، پیر کے دن کا روزہ ہو، جمعرات کے دن کا روزہ ہو، ان دنوں میں خاص طور پہ روزے کا اہتمام کیا۔ روزے میں انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے فوائد ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اعمال کی طرف لے کر۔ کہا تیسرے وحسنت فرجہا، کہا جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اور یہاں بھی ایک بات یاد رکھے، عزت کی حفاظت کرنے والی عورت اگر سمندر کی لہروں کے اندر بھی ہوگی نا تو وہاں بھی اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ رات کی تاریکی میں بیابان جنگل کے اندر صحرا کے اندر اکیلی تنہا عورت بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے تو رب اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور لیکن جس عورت نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت نہیں کرنی، گھر کی 4 دیواریاں اونچی سے اونچی لگا لے، ان 4 دیواریوں کے اندر بھی اس عورت کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو انسان کے اپنے تک ہوتا ہے، انسان کے اپنے تک ہوتا ہے۔ علامہ یافی رحمہ اللہ نے روض الریاض فی حکایت الصالحین کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید یہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ بڑا عجیب درد بھرا واقعہ ہے کہ رب کی مدد کیسی نازل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک عورت کو دیکھتا ہوں، کندھے پہ اس نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور قدم قدم پہ رب کا شکر ادا کرتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ جو حالات تو مجھ میں لے کے آیا تھا اور جن حالات کے اندر تو نے میری مدد کی، یہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے پاس گیا کہ میں کئی وقت سے تجھے دیکھ رہا ہوں، قدم قدم پہ تو رب کا شکر ادا کر رہی ہے، اس رب نے کون سے ایسے معاملات کیے اور تیری کون سی ایسی مدد کر دی کہ تو بار بار اس رب کا نام لے کے شکر ادا کر رہی ہے۔ ہم بھی ہیں، ہمارا بھی تعلق اللہ سے بنا ہے، ہم بھی اسی کعبے کے طواف کر رہے ہیں، لیکن جو کیفیت ہم تیری دیکھ رہے ہیں وہ ہماری نہیں ہے۔ بتاؤ تو سی، مجھے بھی اپنی کوئی ہسٹری سنا، ہمیں بھی کوئی اپنی داستان سنا، ہم بھی تو دیکھیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کس قسم کا تیرا معاملہ ہوا جس کے اوپر تو اتنی وہ کر رہی ہے۔ کہتے ہیں اس عورت نے کہا کہ عبد الواحد بن زید تو وقت کا ولی اللہ نہ ہوتا میں تجھے کبھی نہ بناتی۔ یہ جانتی تھی، عورت جانتی تھی یہ اللہ کا ولی ہے، یہ بزرگ انسان ہے۔ کہا پھر اس نے مجھے کہا کہ میں کشتی میں سفر کر رہی تھی، جیسے میں نے کہا نا کہ اگر سمندر کی لہروں کے اندر بھی عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو رب اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور اگر گھر کی 4 دیواری کے اندر عورت اپنی عزت کی حفاظت نہ کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں کشتی میں تھی، اللہ کا کرنا طغیانی آئی، طوفان اس قسم کا آیا کہ کشتی ہماری ڈوب گئی، پانی آ گیا اور تختے ٹوٹ کے، کہا کہ 2 تختے باقی تھے، ایک پہ میں تھا اور ایک میرا یہ چھوٹا بچہ دودھ پی رہا تھا اس وقت، کہا ایک دوسرا تخت اس کے اوپر ایک حبشی نوجوان تھا، باقی کشتی کے سارے افراد غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ 2 تختے تھے پانی کے اوپر تیر رہے تھے، کہا جس پہ ایک پہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک پہ ایک حبشی نوجوان تھا۔ کہا وہ حبشی نوجوان پانی کو حرکت دیتے دیتے میرے تختے کے قریب آیا اور چھلانگ لگا کے میرے تختے کے اوپر آ کے بیٹھ گیا اور مجھے گناہ کی دعوت دی۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، ابھی تیرے سامنے سارے کشتی والے غرق ہوئے ہیں، اللہ کو خوف کر، ابھی ہم نے اپنے سامنے اللہ کا عذاب دیکھا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا وہ بچہ میری گود میں سویا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر تو میری بات نہیں مانے گی میں تجھے بھی اٹھا کر بچے کو بھی اٹھا کے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دوں۔ عورت تو کمزور ہوتی ہے بیچاری، وہ ڈر گئی۔ یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے بچے کو چٹکی بھر کے جگا دیا، میں نے کہا صبر، بچہ سو جائے تو پھر سوچتی ہوں۔ کہا کہ میں بچے کو جگا دیا، جیسے وہ سونے کے قریب ہوتا میں پھر اس کو چٹکی بھرتی، وہ پھر جاگ جاتا۔ کہا جب اس نے دیکھا بار بار بچہ سو نہیں رہا، رو رہا ہے، تو اس نے میرے ہاتھ سے بچے کو لیا اور اٹھا کے سمندر کے حوالے کر دیا۔ کہا میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے۔ کہا جب وہ نوجوان میرے قریب آیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے، میرے دل سے آواز نکلی، میں نے یہ نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، ربا ساری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، ساری زندگی اپنی ناموس کی حفاظت کی ہے، اللہ میں محتاج ہوں، اللہ میں محتاج ہوں۔ کہا کہ میرے دل سے یہ دعائیں نکل رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، نگاہ میری آسمان کی طرف تھی۔ کہا سمندر سے ایک جانور آیا اور اس نے اس حبشی کے اوپر حملہ کیا اور اس کو اٹھا کے لے کے اور اس کو اپنے لقمہ بنا کے چلا گیا سمندر کے اندر۔ یہ کہتی ہے میں اکیلی ہے، رات کی تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، سمندر کی لہریں ہیں،
अकेली डर भी रही हूँ। कहा मैं हरकत देते देते अल्लाह का शुक्र अदा कि अल्लाह तूने मेरी इज्जत की तो हिफाजत कर दी। कहा मैं पानी को हरकत देते देते एक जजीरे पे पहुंची, वहां मेरे 2 दिन गुजरे हैं घास खाते हुए, पत्ते खाते हुए, खाने के लिए कुछ नहीं था। घास और पत्ते खा के मैंने 2 दिन वहां गुजारे हैं और अल्लाह से दुआ करूं अल्लाह तू कोई मदद भेज। कहा इसी असना में सामने से एक किश्ती आई, मैंने अपना दुपट्टा लहराया, उसको इशारा किया, वो समझ के कोई मजबूर है और कोई मदद के लिए पुकार रहा है। कहा वो किश्ती वाले मेरे करीब आए और जैसे वो मेरे करीब आए और उसने आके मुझे जैसे बिठाया किश्ती के अंदर, कहा आगे मंजर अजीब देखती हूँ, जैसे मैं किश्ती में बैठी तो एक नौजवान है, उसकी गोद के अंदर मेरा वही बच्चा है जिसको उसने उठा के समंदर में फेंका था और वो उस बच्चे से लाड और प्यार कर रहा है, बोसा दे रहा है। कहा मैं फौरन जाकर उस नौजवान के कदमों में गिरी, मैंने कहा खुदा की कसम बच्चा मेरा है, मेरे हवाले कर दो। कहा तू पागल है, बच्चा तेरा कैसे है, तेरी मदद हमने की, तुझे जजीरे से उठाया, तू कहती बच्चा मेरा है। मैंने कहा नहीं, सारा वाक़या उनको सुनाया, यूँ किश्ती में थे, यूँ तुग़यानी आई, यूँ इस तरीके पे अल्लाह का अजाब आया, गर्क होगी किश्ती, 2 तख्ते बाकी थे, एक पे मैं थी, एक पे नौजवान हबशी था, उसने गुनाह के इरादे से मेरे करीब आया, बच्चे को उठा के समंदर में फेंका था। ये समझ गए कि वाकई औरत ठीक कह रही है। उन्होंने वाक़या सुनाया हुआ ऐसा कि हम आज रात का वक्त था, किश्ती लेके आ रहे थे, एक जानवर था, उसकी कमर के ऊपर यह बच्चा बैठा हुआ था और गैब से आवाज़ आई अगर इस बच्चे को नहीं उठाओगे तुम्हारी किश्ती को गर्क कर दिया जाएगा। हमने उस जानवर की कमर से इस बच्चे को उठा के अपने पास रखा था। यह रब का गैबी निज़ाम था, गैबी मदद थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके बच्चे को आपके हवाले कर दी। तो जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहे तो अल्लाह समंदर की लहरों के अंदर भी उसकी इज्जत की हिफाजत करेंगे, और जो अपनी इज्जत की हिफाजत न करना चाहे तो घर की 4 दीवारी के अंदर भी उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं हो सकती। ये तो रब है, अल्लाह के दर पे इंसान आए, अल्लाह की मददें गैब से आती हैं, अल्लाह की तरफ इंसान झुके तो सी, अल्लाह से अपनी मदद मांगे तो सी। देखिए अल्लाह कैसी मदद करते हैं, किस तरीके पे अल्लाह मदद करते हैं। तो क्या कहा, तीसरी वहस्सनत फरजहा, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। चौथी का वअताअत बालहा, अपने शोहर की हिफाजत, अपने शोहर के हुकूक का ख्याल करें, शोहर की फरमाबरदार हो। याद रखें सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नम में क्यों जाएंगी, सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाने वाली औरतें क्यों होंगी? 2 वजूहात से औरतें जहन्नम में जाएंगी। ज़बान दराजी की वजह से, नाशुक्री की वजह से, सब कुछ दे दे, सब कुछ दे दे, एक दिन तकलीफ आएगी, सारी नेमतें भूल जाएंगी, सारा सुख भूल जाएंगी। औरत की फितरत है, ये औरत की फितरत के अंदर है। आप उस पे एहसनात करते रहे, एहसनात करते रहे, आपकी तरफ से एक दिन थोड़ी सी लापरवाही हो जाए, आपकी तरफ से एक दिन थोड़ी सी सख्ती वाला मामला हो जाए, वो सारी की सारी खैरखाइयाँ सब कुछ भूल जाएगी। कहा कि एक नाशुक्री की वजह से, दूसरा जुबान दराजी की वजह से, शोहर की इताअत न करने की वजह से अल्लाह इसको जहन्नम की आग का ईंधन बनाएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कहा जहन्नम की सैर की, सबसे ज़्यादा औरतों को जहन्नम के अंदर देखा, सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम के अंदर देगा। क्या वजह है? शोहर की नाफरमानी। और शोहरों को भी चाहिए अपनी औरतों की इज्जत का ख्याल करें, उनको भी चाहिए। अल्लाह के नबी ने बीवी के हुकूक पे बयान की, बताइए क़यामत के दिन जहाँ हुकूक इबाद का सवाल किया जाएगा, जहाँ खून का मुतालबा किया जाएगा, वहाँ नामा अमाल के अंदर एक बात तोड़ी जाएगी कि इस खावंद का अपनी बीवी के साथ बात करने का तरीका क्या था। बाज़ शोहर बहुत सख्त होते हैं, सख्त मिजाज के होते हैं, अपने बीवी बच्चों से बहुत सख्त तरीके से बात करते हैं। याद रखें कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होंगे, ये नौजवान अल्लाह के सामने खड़ा होगा, फिर इससे सवाल किया जाएगा। हुकूकुल इबाद के अंदर अल्लाह की तरफ से बहुत सख्त पकड़ आएगी। आज हम बस नमाजें और तस्बीहात और तिलावतें और इन चीज़ों को इबादत समझ बैठे हैं कि सिर्फ यही इबादत है। याद करें सिर्फ ये इबादत नहीं है, सिर्फ ये इबादत नहीं है। इबादत के अंदर 70% हाथ लोगों के हुकूक के, माशरत, लोगों के साथ रहन सहन कैसा, सास बहू के मामलात कैसे हैं, बेटे के माँ के बाप के आपस में मामलात कैसे हैं, शोहर का बीवी के साथ ताल्लुक कैसा है। ये सास और बहू के मामलात बहुत ज़्यादा हर घर के अंदर इस वक्त मसाइल बने हुए हैं। अक्सर लोगों के जो सवालात होते हैं वो सास और बहू के मामलात में होते हैं। अक्सर लोग परेशान हैं कि सास मेरी ज़ालिम है, सास कहेगी बहू मेरी ज़ालिम है। याद रखें अगर एक दूसरे के हुकूक को सामने रखें, ये सास क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ी होगी। अल्लाह इससे पूछेंगे दूसरे की बच्ची को बेटी बना के घर में लेकर आई थी, अपनी बच्ची से बर्तन टूट जाए तो कोई बात नहीं, बेटी तू बच्ची है, और दूसरे की बच्ची से टूट जाए तो उसकी माँ बहन को 100 गालियाँ निकालना कि तेरी माँ ने तेरी तरबियत ऐसी की थी, बाप ने तेरी तरबियत ऐसी की थी। और ज़ुबान से क्या कहेगी, मैंने तो उसको कभी बेटी से कम दर्जा दिए ही नहीं। और बेटी सोई हुई है, सर में दर्द है, तो पूछा जाए, पूछने वाली पूछती है क्या हुआ है। बड़ी प्यारी हकीम अकरम साहब मिसाल देते होते हैं ना
رائمنڈ والے کہتے ہیں کہ اگر بچی سوئی ہوئی ہے اور آ کے کوئی پوچھے کہ کون سویا ہوا ہے، کہا بیٹی ہے، کیا ہوا ہے، اس کے سر میں درد ہے، بیچاری ساری رات نہیں سو سکی۔ کہا اسی جگہ اگر بہو سوئی ہوئی ہے، کوئی آ کے پوچھے کون ہے، بہو ہے، کیوں سوئی ہوئی ہے، کہا اس کا دماغ خراب ہے۔ کہا ہماری تو زبان کے الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، ہماری تو زبان کے الفاظ بھی بدل جاتے ہیں۔ کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ ساس بھی کھڑی ہوگی، یہ بہو بھی کھڑی ہوگی، اللہ ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے سوال کریں گے، پوچھیں گے بتا اس بچی کے ساتھ کیا ظلم کیا، تیری بھی بیٹیاں تھی، تو اپنی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی تھی، دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ تھا۔ اور اس بہو سے سوال کیا جائے گا، گھر میں اگر ماں تھپڑ مار دیتی تو کوئی بات نہیں، اور ساس اگر ماتھے پہ 12 بجا دے، کوئی بات سمجھا دے، غصے سے بات کر دے، اس کو اتنا بڑا تو نے فتنہ بنا کے رکھا ہوا تھا، سارے گھر کے اندر آگ جلا کے رکھی ہوئی تھی، وہ کہتی تھی میں ماں سے کم نہیں سمجھتی، دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، اور کیا کہا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، کہ اپنی شوہر کی اطاعت کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ امام ابن ابی دنیا یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ اپنی ایک کتاب من عاش بعد الموت کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، شوہر کی بڑی اطاعت گزار تھی، بڑی فرما بردار تھی، نیک عورت تھی، کبھی اس نے اپنی شوہر کی نافرمانی نہیں کی۔ 2 بیٹے تھے، گھر کے باہر تالاب بنا ہوا تھا، کہا کہ وہ بچے ایک جیسے پھسل کے اس کے اندر گر گیا، اور دوسرے بچے نے چھلانگ لگائی اس کو بچانے کے لیے، اور یہ ماں بھاگتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ دونوں بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، دونوں مر چکے ہیں۔ اب یہ بڑی پریشان، دونوں کی لاشیں نکالی، گھر لے کر آئی، کمرے میں رکھی، کہ اب شوہر کام سے واپس آئے گا رات کو، اور جب اس کو پتہ چلے گا دونوں بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں تو اس کا دل کتنا ٹوٹے گا، کتنا وہ پریشان ہوگا۔ تو میں نے تو کبھی زندگی میں اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، میں اسی کا سوال کرتی ہوں، اللہ میں نے کبھی اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دی، میں چاہتی ہوں کہ آج میرے شوہر کو یہ غم نہ پہنچے۔ کہا رات کا وقت تھا، شوہر کام سے واپس آیا، اور اس نے جیسے کہا کہ بچے کہا، میں نے کہا خیریت سے، کہا شوہر جیسے ہوتا ہے باپ آتے ہیں بچوں پہ آواز دیتا ہے، کہا یوں ہی آ کے جیسے آواز دی، بچے دونوں کمرے کے اندر، دونوں کو میں کفنا کے کہا چرپائی پہ لٹا کے آئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اب شوہر کو بتاؤں گی، ایک ترتیب سے بتاؤں گی۔ کہا ادھر میرے شوہر نے جیسے آواز دی، اللہ کا کرنا وہ تو قادر مطلق ہے، جس نے ایک گندے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، جو اس بات پہ قادر ہے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا۔ جب انسان راکھ ہو جائے، ایک انتقال ہوا نا ایک گناہگار کا، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میرے آدھے جسم کو خاک جلا دینا، اور آدھے جسم کی خاک کو مٹی کے اندر اور سمندر کے اندر بہا دینا۔ جب اللہ نے اس قیامت کے دن سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا، کہا کہ اللہ میں گناہگار تھا، میں فاسق اور فاجر تھا، میں نے کہا کہ جو مجھ سے ہو سکے اللہ میں تیرے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، میں تیرے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا، تو مجھ سے جب سوال کرے گا میں کیا جواب دوں گا، اے اللہ میں نے تیرے خوف سے اس طرح کیا ہے۔ رب ہے جس نے ہوا کو حکم دیا، اس خاک کو، اس کی جو جتنی بھی وہ جسم تھا اس کو جمع کرنے کا، پانی کی لہروں کو حکم دیا، اس نے اس کے جسم کو جمع کیا، قیامت میں اللہ نے اپنے سامنے کھڑا، وہ اس بات پہ قادر ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ قائدر باپ نے آواز دی بیٹوں پہ، اور بیٹے اندر سے اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کے اندر روح ڈال دی، بھاگتے بھاگتے باہر آئے اور باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کس وجہ سے کہ ایک اس بیوی نے اطاعت کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اللہ میں نے کبھی اپنے شوہر کا نافرمانی نہیں کی، کبھی اس کو میں نے پریشان نہیں کیا، یہ اللہ میں آج تیرے سامنے اسی کا واسطہ دے کے سوال کرتی ہوں، آج میری وجہ سے، میری غفلت کی وجہ سے بچے پانی کے اندر غرق ہوئے، میری غفلت کی وجہ سے بچے پانی کے اندر ڈوب کے یہ اللہ مر چکے ہیں، اس بات کا شوہر کو بہت تکلیف ہوگی، ہے اللہ میرے بچوں کو زندہ کر دے۔ اللہ نے اس کے بچوں کو دوبارہ زندہ کر دی۔ تو یہ 4 صفات کا جس عورت کے اندر ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی، ہر دروازہ اس کو پکارے گا کہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں یہ ساری صفات، جیسے نماز کے اہتمام کرنا، اس پہ بات ہوئی، اور روزوں کے بارے میں بات ہوئی کہ عبادت کے اہتمام ہو، اس چیز کے اہتمام ہو۔ اسی لیے جیسے کہا کہ شوہر کی اطاعت بیوی کے لیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کریں، اور اپنی عزت کی حفاظت صرف عورت کے لیے نہیں ہے۔ ہم بدنظری یہ سمجھتے ہیں ہم نگاہوں کی حفاظت اور یہ سارے حکم اپنی بیٹیوں کے اوپر، اپنی بیویوں کے اوپر لاگو کرتے ہیں، عورتوں کو کہتے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، پردے کرو۔ میرے اور آپ کے لیے بھی پردے کا اتنا ہی حکم ہے جتنا حکم لڑکی کے لیے، میرے اور آپ کے لیے پردے کو اتنا ہی حکم ہے کہ جتنا ایک عورت کے لیے، غیر محرم لڑکی کے لیے ہے، جیسے اس کے لیے حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلو، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلو۔ اگر میں اور آپ بازار کسی کام سے جا رہے ہیں تو میرا اور آپ کا حق یہ بنتا ہے ہماری آنکھیں زمین کی طرف ہونی چاہیے۔ مردوں کی مجلس کے اندر بھی بیٹھے ہوں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے بیٹھا چاہے جائے کہ بازار کے اندر جہاں عورتیں بھی ہیں وہاں اپنی نگاہ کو اٹھا کے، کبھی ایک کی طرف کبھی دوسرے کی طرف۔ صرف عورتوں کے لیے پردے کا حکم نہیں، عورتوں کے لیے صرف نہیں ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔